جی میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ان کو لیں تو ان کو اگر پورا جملہ لیں تو انشاءاللہ تو ہم فوری طور پہ کہیں گے اگر اللہ نے چاہا. لیکن اگر ہم اس کو صرف ان کو لیں تو پھر یہ ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا یا اس کو ریممبر کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہے پھر یہ جملوں کے ساتھ اس کو یاد کریں. ایسے ایک اور ورڈ لیتے ہیں جیسے ان تھا اور انا تھا نا، ایسے ان ہے اور انا ہے. انا تو یہ ان اللہ مع الصابرین. انا کا مطلب بے شک، انا کا مطلب ہے بے شک. تو اگر ہم اس کو پورے چارٹ کو لیں تو ان اس کے لیے جملہ بنے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مطلب ہے کہ انا اشہد ان محمد رسول اللہ، مطلب ہے کہ ان انشاءاللہ اگر، انشاءاللہ اگر، انا بے شک، ان اللہ مع صابرین. تو ایسا ویسے ریپیٹ کیجیے گا. ان ان کے، کے، انا انا کے، کے، ان ان اگر، اگر، انا انا بے شک. بے شک. اور ان کو ہم یاد رکھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، انا کو اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو انشاءاللہ، انا کو ان اللہ مع صابرین. تو آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو روشی پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد جس کی سب سے زیادہ حمد سے ہے، حمد سے مجسم حمد جو جس کی سب زیادہ تعریف کی جائے. رسول جو ہے اس کی جمع ہے رسول. 332 بار قرآن پاک میں آیا ہے رسول. رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول. اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس گواہی میں کیا ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان ہر اس تعلیم کو، ہر اس ہدایت کو بے چون چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے اپنی کتاب دی اور ہمیں پریکٹیکلی اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. تو وہی آپ کی تعلیم اور وہی آپ کی ہدایت بنی، وہی آپ کی سنت بنی، وہی آپ کی حدیث بنی. اگر ہمیں وہ آپ کی سنت ملتی ہے تو وہ ایکچولی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے اور کس طریقے سے پیروی سے روکنے کے لیے صرف اتنا کافی ہو کہ اس کا حکم یا اس چیز سے ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے بعد دوسری کوئی دلیل اس کے اطاعت پر موقوف نہ ہو. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امریکہ میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ینگ لوگ تھے. تو ان کو جو ہے وہ جو تربیت کا نظام کی انتظام کیا گیا مسجد میں، بتایا گیا کہ ان کو اگر کوئی مر جائے تو اس کو کفن کیسے دیتے ہیں اور اس کا پھر جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، پھر اس کو تدفین کیسے کرتے ہیں. تو اس پروسیس میں یہ بات آئی کہ جو جنازے کے ساتھ جائیں گے قبرستان میں مر جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی. تو وہاں پہ عورتیں بھی تھیں، لڑکیاں بھی تھیں. انہوں نے سوال کیا کیوں نہیں جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ذرا کمزور دل ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے دل تو بڑے مضبوط ہیں. یہ پھر ڈسکشن چلتی رہی. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو دین وی سبمٹ. اس پہ کوئی پھر جنرل ڈسکشن نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ گفتگو نہیں ہوگی. تو یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے. جہاں ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے نا تو وہ پھر ہمیں سبمٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اتباع کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول خدا کے سوا کسی مستقل بذات پیشوائی اور رہنمائی کو تسلیم نہ کرے. اور یہ صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی جو ہے پیشوائی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. دوسرے انسانوں کی پیروی کو اللہ کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو، نہ کہ ان سے آزاد. جو ہمیں کوئی بتائے کہ یہ اللہ کے رسول تحت تو اس کو قبول کرے، ورنہ اس کو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ آخری جو ہے وہ خطبوں میں سے خطبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کر کے واپس جا رہے تھے تو کس مقام پہ پڑا ہوا آپ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ میں تمہارے در دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے. یہ کتاب سے ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اور سننے سے پتہ کرتے ہیں اللہ کے سنت پہ عمل کیسے کیا ہے. وہ کتاب اور حکمت دونوں چیزیں آ گئی. کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے. اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت، سند اور مرجع قرار دے. کسی کی محبت یا عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کی محبت اور عقیدت پر وہ غالب آ جائے یا اس کے مقابل بن جائے. کسی کی تعلیم ایکویولنٹ نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کریں، اس کی بات کو تسلیم کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، لیکن وہ اپنی نہیں کر سکتا. رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے
اور کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے. تنقید سے بالاتر ہوتا ہے کہ اس کی بات پہ جو ہے نا کوشچن نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کی بات پہ کوشچن کیا جا سکتا ہے, صرف اللہ کے رسول کی بات پہ کوشچن نہیں کیا, اس کی اتباع کی جائے گی, اس پہ کوشچن نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول سے دلیل نہیں مانگی جائے گی, عمل کیا جائے گا اس میں. کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو, نہ مبتلا ہو, اور نہ ذہنی غلامی میں کسی کو اپنا جو ہے اس ذہنی غلام بنائے. یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے شرود ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو ذہنی غلام بنا رہے تھے. خیر آج کل کے زمانے میں جو میڈیا کا زمانہ ہے, لوگوں کو ذہنی غلام بنایا تھا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, جو ان کو بات کہتے ہیں وہ اسی بات کو سنتے ہیں, جس کو بات کو وہ غلط کہتے ہیں اس بات کو وہ غلط لیتے ہیں, جس کو صحیح کہتے ہیں اس کو صحیح لیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. پھر بات صحیح جو اللہ کے رسول کی بات صحیح وہ حتمی ہے, کسی اور کی بات حتمی نہیں ہے. یہ لوگ جو میڈیا کے غلام بن جاتے ہیں کہ یہ میڈیا میں آئے فلاں یہ کہتے ہیں, بالکل غلط ہے. جو حتمی بات اللہ کے رسول کی ہے. اور یہ لوگوں کو ذہنی غلام بنانا ان کے اور بالکل آج کل سائنس ہے کہ لوگوں کے ذہن کو پہ کیپچر کیسے کیا جاتا ہے, اپنی بات کو ان کو جب وہ کس طریقے سے ٹیون کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات وہ جو آپ کہیں گے وہ آپ کی بات کو جو مان لیں. ہر ایک کو اللہ کے بنائے ہوئے اس معیار کامل معیار پر جانچ پرکھے, اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں اسی درجے میں رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ اور بندوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا تینوں کا جو رشتہ ہے وہ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 31 اور آل عمران کی اس میں آیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو, اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. کمپلیٹ ہو گیا. کل ان کنتم, کل کہہ دو کن سے, لوگوں سے, ان کنتم اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. پھر ہوگا کیا, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے یعنی کہ اللہ کا پیار آپ کو مل جائے گا. طریقہ کیا ہے, روٹ کیا ہے, اللہ کے رسول کی پیروی میں. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ اللہ کو ریکگنائز کیا کہ وہ ایک ہی الہ ہے, کوئی اور الہ نہیں ہے, دوسرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو ان کی جو پیروی آ گئی تو پھر کیا ہو گیا, اللہ کی محبت بھی ملے گی اور انسان کو جو خطاؤں سے درگزر بھی ملے گا اور معافی بھی ملے گی اور رحم بھی ملے گا. ایسا ریپیٹ کیجیے گا, اشہدو, اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں انا, ان کہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگلی جو آیت, اگلی جو اذان کی کلمات ہیں, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ طرف نماز کے, آؤ طرف کامیابی کے. حی علی آؤ طرف, صلاح اس کی جمع صلوات ہیں نماز کے, حی علی آؤ طرف, فلاح کامیابی کے. اور جو کامیابی مین کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں انسان بے شک ناکام رہے لیکن کہ اللہ کے سامنے کامیاب تو اصل میں کامیاب ہے. تو یہ کہ جو آپ نے کام کرنا ہے, جو ہم نے دیکھنا ہے, سوچنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ آخرت کے نقطہ نظر سے کیا کر رہے ہیں. وہ آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے حکم مطابق زندگی کو گزارنا. تو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. ہی علی الصلاۃ اور طرف نماز کے, یہ نہیں کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ یا اپنے اپنے گھر میں, بلکہ کہا نماز کی طرف آؤ, یعنی مسجد میں پڑھنے کے لیے آؤ, وہ تم نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ہی علی الفلاح, تو پھر تمہیں فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ ملے گا. اس کے فائدے ہیں, دل و دماغ کے فائدے ہیں کہ نماز کامل ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں, ایمان میں, عقل میں, حکمت میں اضافہ ہوگا. میں غور کب کریں گے, ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کا سمجھیں گے تب غور کریں گے نا. جب پڑھا جا رہا ہوگا, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو تب غور کریں گے, تب اس پہ غور و فکر کریں گے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے ہم بچوں کو تعلیم دیں, اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے میں افراد کو تعلیم دیں, ان کو بتائیں کہ قرآن پاک کی جو اس کی یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا بہت آسان پروگرام ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے نا کوشش کریں لوگوں کو قرآن پاک کی طرف لانے کی, ان کو سمجھانے کی, تاکہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ جو قرآن پاک میں ہمیں کیا ہدایت مل رہی ہے. آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ اور دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ نماز کھڑی کر دی جائے, پھر میں کس شخص سے کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دوں, پڑھانے کے لیے حکم دوں, اور اپنے چند لوگوں کے ساتھ لے جاؤں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں, اور نماز میں حاضر نہ ہونے والے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں.
یعنی یہ اس وقت بھی لوگ ایگزسٹ کرتے تھے جس سب کے سب مسجد میں نہیں آتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مسجد کے اندر آنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور نماز میں وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا، یا پھر مریض، یا اگر مریض بھی پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہوتا ضرور نماز میں آ جاتا۔ یہی رویہ ہونا چاہیے نماز کے ساتھ ہمارا۔ تیسری بہت اہم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مختوم نابینا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور کہا، میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور کوئی میری مرضی کے مطابق مجھے مسجد میں لانے والا نہیں ہے، تو کیا مجھے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اذان سنتا ہوں۔ تو فرمایا، تم کو نماز باجماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ گھر تک اذان کی آواز آ رہی ہے تو پھر آپ کو مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ ایک نابینا صحابی کو، بوڑھے نابینا صحابی کو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، تو جو صحت مند ہے، جو بینا ہے اور مریض بھی نہیں ہے، وہ کس طریقے سے بھی گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے۔ چوتھی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ اب یہ سوچئے گا ذرا، پوچھنے والے دیکھیں اور جن سے پوچھا جا رہا ہے تو جواب میں کیا ملا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ یعنی یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو کبھی اس میں تساہل نہ کیجیے گا، ہمیشہ اپنے وقت پہ نماز کو ادا کریں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے جاتا ہے تو اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے وقت کوئی دوسری چیز اس کو نہیں لے جاتی، یہ صرف مقصد نماز ہوتے، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے۔ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر سلامتی بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تم میں سے ہر ایک جب نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے، یعنی ہم پہنچ جاتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں تو we have entered in prayer، تو ہم آلریڈی نماز کی حالت میں ہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں جو انسان کو ملتی رہتی ہیں، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ اجتماعی اور سماجی فائدے بھی ہیں کہ روزانہ دوستوں پڑوسی سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی غمی کی خبریں ملتی رہیں گی، اور وقت ضرور ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر ہوگا۔ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں، وہ لوگ جو نماز میں آتے ہیں اور آپ مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نیت بالکل مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ہمسایہ اور مسجد میں نہ آتا ہو، آپ کی ملاقات میں آپ اس کو جانتے ہی نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے۔ مسجد ایک ہماری کمیونٹی ہے، سماجی ہے، اس میں جو ہے وہ روحانی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، یہ تینوں کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ روحانی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، سماجی ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اجتماعیت قائم ہوتی ہے۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے حی علی الفلاح، فلاح نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فلاح کا راستہ ہے، آخرت کی فلاح کا راستہ، وہ نماز کے ذریعے سے ہے۔ یہی فلاح کی تذکیر اس لیے کہ انسان نماز کو نہیں آتا تو یہ سمجھ کر کہ میرا فلاح کام رک جائے گا۔ نادان انسان کس طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی طرف بھاگ رہا ہو، یہ چیز پڑی ہو تو وہ کہیں اور ڈھونڈ رہا ہو۔ فلاح جو ہے وہ تو نماز کے لیے ہے، نماز کو چھوڑ دیں گے تو فلاح نہیں ملے گی۔ ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور طرف نماز کے، آؤ طرف نماز کی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور طرف کامیابی کے۔ آؤ طرف کامیابی کی۔ پھر جو کلمات آتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پہ جو نا یہ آخر میں وہی کلمات ہیں جس سے نماز شروع ہوئی تھی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اگر نہ مانو تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ اگر تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تو دنیا اور آخرت دونوں کی تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو کلمے کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہے کہ موت کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ مرنے کے قریب ہوں ان کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، ان کے سامنے کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ اس کو کلمہ کو ریپیٹ کر سکے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جزاک اللہ خیر. یہ میں کتاب انٹروڈیوس کر رہا ہوں. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اس میں الہ، رب، عبادت اور دین. یہ جو میں نے آج سلائیڈز بنائی ہیں اس میں خاصا مٹیریل ان میں سے لیا ہے. یہ لنک میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے حصے کی طرف چلیں گے. صرف 1 منٹ مجھے دیجیے گا.